11ویں شریف کیوں منائی جاتی ہے اور اس مہینے کے اندر خاص کر لوگ نظر و نیاز کا اہتمام کیا کرتے ہیں، لنگر کرتے ہیں، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں سرشار ہو کر فاتحہ خوانی لگواتے ہیں۔ بہت سے لوگ اعتراض کیا کرتے ہیں، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جسے ہم لوگوں کو سننا چاہیے اور عمل میں لانا چاہیے، کیونکہ آج کل بہت سے لوگ جو ہیں وہ فاتحہ خوانی میں اتنے مبتلا ہو جاتے ہیں کہ نیاز ہی نیاز میں مبتلا ہوتے ہیں، نماز کو وہ ترک کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اس مہینے کے اندر اسے بڑی 11ویں کہتے ہیں۔ یوں تو لوگ ہر مہینے 11ویں شریف مناتے ہیں، کیونکہ چاند کی جب تاریخ آتی ہے 11 تو نظر و نیاز کا اہتمام ہوتا ہے، قل شریف ہوتا ہے، فاتحہ خوانی ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو ربیع الاخر کا مہینہ ہے، اس مہینے میں بڑی 11ویں کے نام سے فاتحہ خوانی لوگ کیا کرتے ہیں۔ تو دیکھیے اسی مہینے کی 11 تاریخ کو عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے وصال فرمایا، اور آپ دیکھیں کہ 561 ہجری میں آپ نے 11 ربیع الثانی کو اس دنیا کو خیر آباد کہا، اس لیے اس مہینے میں کہتے ہیں کہ یہ بڑی 11ویں شریف ہے۔ اب بڑے پیر عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کہاں پیدا ہوئے؟ قصبہ جیلان میں اور ملک ایران میں پیدا ہوئے، لیکن مزار پاک آج عراق کے اندر بغداد شریف میں بنا ہوا ہے۔ تو آپ نے اللہ کی عبادت کی ہے، لیکن یہاں بہت سے لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ کیوں اتنا اہتمام، کیوں اتنا انتظام، کیوں اتنا لنگر؟ تو دیکھیے کھانا کھلانا کوئی بری چیز نہیں ہے، کھانا کھلانے کو اچھا کہا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھانا کھلانے والوں کو جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ تو یہ جو لنگر لوگ کیا کرتے ہیں بالکل جائز کرنا چاہیے، لیکن سوال یہاں یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جہاں لوگ نیاز کرتے ہیں وہاں نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ تو دیکھیے نیاز کے ساتھ نماز پہلے ہے، آپ نماز پڑھیں گے پھر نیاز کریں گے تو اس میں آپ کو ڈبل ثواب ملے گا۔ اور ایک چیز اور بھی یاد رکھیے گا، جیسے کہ میں نے دیکھا بہت سے لوگ 5 10 لاکھ روپیہ خرچ کر دیتے ہیں، 2 لاکھ 1 لاکھ 50,000 نیاز کے نام پر لنگر کر دیا کرتے ہیں۔ بہت اچھی باتیں کرنا چاہیے، کھانا آپ غریبوں کو کھلائیں، مساکین کو کھلائیں، غربا کو کھلائیں۔ ایسا نہیں ہو کہ 11ویں میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ کارڈ چھپا لیے لوگوں نے اور 11ویں کے اندر بھی انوائٹیشن چل رہا ہے، رشتہ داروں کو، امیروں کو، کروڑ پتی لوگوں کو بلایا جاتا ہے۔ تو یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے۔ کھلائیے آپ امیروں کو بھی، لیکن پہلے غریبوں کو کھلائیے۔ آپ کی بستی کے لوگ ہیں، آپ کے محلے کے لوگ ہیں، دور و دراز کے لوگ ہیں، جہاں ایسے لوگ ہیں جو بستے ہیں، غربت و قلاس نے ان کے گھروں میں ڈیرا ڈال رکھا ہے، تو ایسے لوگوں کو آپ زیادہ محبت کے ساتھ انوائٹ کر کے اس لنگر میں شامل فرمائیں۔ فیشن نہ بنائیں، اپنی ناموری کے لیے آپ نہ کریں۔ اور ایک مسئلہ اور بھی آپ سن لیجئے گا، آپ 1 لاکھ خرچ کرتے ہیں 11ویں کے نام پر، یا 2 لاکھ یا 5 لاکھ، لیکن اگر آپ پر زکوٰۃ واجب بنتی ہے، آپ پر اگر زکوٰۃ نکالنا واجب بنتا ہے، آپ صاحب نصاب ہیں، تو آپ زکوٰۃ بھی نکالا کریں۔ اگر آپ سال میں 1 مرتبہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالیں گے تو دیکھیے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو نفلی عبادت ہے، حالانکہ لنگر کرنا ایک نفل میں شامل ہوتا ہے، تو وہ نفلی عبادتیں بعد میں قبول ہوں گی جب تک کہ فرائض کو بندہ پورا نہ کرے گا۔ جیسا کہ نماز فرض ہے، 5 وقت کی نماز فرض ہے ہر مسلمان، عاقل، بالغ، مرد، عورت سب پر۔ اگر اس میں کوئی بندہ ایسا ہے جو 5 وقت کی نماز کو چھوڑتا ہے، نفل پڑھتا ہے، تو وہ نفل اس وقت تک قبول نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ 5 وقت کی نماز کو مکمل طریقے سے ادا نہ کرے گا جو اس کے ذمہ ہے، جو فرض ہے۔ اب بہت سے لوگ فرض چھوڑیں نفل کی طرف آ جائیں، تو یہاں تھوڑی مس اسٹینڈنگ ہمارے بھائیوں کے اندر پائی جاتی ہے کہ بھائی آپ نیاز ضرور کریے۔ عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پیر غوث اعظم، جن کے نام کا آپ لنگر کرتے ہیں، جن کے نام پر ہم خرچ کرتے ہیں، ان کی عبادت کو ہمیں دیکھنا چاہیے، ان کی زندگی کو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ آپ جب پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ لیا، ارے آپ سب جانتے ہیں، آپ واقعات سنتے ہیں، جب آپ مجلس ہوتی ہے، محفلیں ہوتی ہیں، علماء بیان کرتے ہیں، تو پہلے ہی آپ نے دیکھیے شریعت نے یہ حکم دیا کہ بالغ ہونے پر روزہ فرض ہے، لیکن ہمارے عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ولی، مادرزاد ولی ہے، ماں کے پیٹ میں بھی ولی ہے، دنیا کے اندر آ کے بھی ولی ہے، روزہ رکھ لیا ہے آپ نے، اور آپ عبادت دیکھیں 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھیے، 40 سال کا عرصہ۔ آپ خود فرماتے ہیں، آپ ان کی زندگی کے بارے میں پڑھیں کہ شروعات میں ابتدا میں وہ گلے میں رسی ڈال دیا کرتے تھے، پھندا،
اور ایک کھوٹی دیوار میں گاڑ کر وہ رسی اس میں باندھ دیا کرتے تھے، اگر نیند بھی آئے، نیند اگر غالب ہو تو جھٹکا لگے جس کی بنیاد پر نیند بیدار ہو جائے۔ قیام کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہتے تھے، اور آپ دیکھیں 15 سال تک آپ نے جو ہے ایک پیر پہ کھڑے ہو کے نفل نماز میں قرآن عظیم کو مکمل کیا۔ آپ خود فرماتے کہ 25 سال جنگلات، بیابان، صحراؤں میں رہ کے میں عبادت کرتا رہا، اور مجھے کوئی نہیں جانتا تھا، میں لوگوں کو نہیں جانتا تھا، یہاں تک کہ سوکھی روٹی، سوکھے پتے کھا کے اور ہری سبزیاں جو ندی میں بہہ کے آیا کرتی تھی ان کو کھا کے زندگی گزارتے تھے۔ اور بعض اوقات تو ایسا بھی آتا تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ لوگ مجھے مردہ سمجھ کے مجھے کفن و دفن کی تیاری میں لگ جاتے تھے، لیکن میں اللہ اکبر کہہ کے پھر کھڑا ہو جاتا تھا۔ تو یہ آپ کا تقوی، آپ کی عبادت، آپ کی ریاضت۔ گھر چھوڑ دیا علم دین سیکھنے کے لیے آپ نے، اور کہاں آئے؟ 1600 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، 800 میل کا سفر طے کیا تھا علم دین سیکھنے کے لیے۔ حالانکہ علم دین سیکھا غوث اعظم نے، مادرزاد ولی تھے۔ یہاں لوگ سوال کرتے ہیں جب وہ آپ بچپن میں ولی تھے اور مادرزاد ولی تھے تو پھر اللہ نے تو آپ کو علم عطا کر دیا ہوگا، تو یہ سیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو دیکھیے بڑے پیر یہ دنیا والوں کو پیغام دینا چاہ رہے تھے، کیونکہ آج کے دور میں ایسے نقلی بابا، فرضی بابا بھی ہیں جو یہ کہتے، جیسے وہ کہتے کہ مولوی اور پیروں کی لائن الگ ہے، وہ کہتے ہیں کہ مولوی کی لائن الگ ہے، جو درویش ہے ان کی لائن الگ ہے، اور وہ پھر یہ حوالہ بھی دیتے کہ غوث اعظم کا، لیکن غوث اعظم علماء کے پاس گئے علم دین سیکھنے کے لیے، تاکہ جو نقلی بابا دنیا میں یہ کہتے ہیں کہ شریعت الگ ہے، طریقت الگ ہے، وہ جان لیں کہ شریعت ہی تو وہ چیز ہے جو مصطفیٰ نے بتائی ہے، اور وہ علم ہے، مدرسوں میں سکھایا جاتا ہے۔ تو شریعت و طریقت یہ الگ نہیں ہے۔ تو غوث اعظم علماء کے پاس گئے علم دین سیکھنے، اور جب اپنے وقت کے آپ عالم دین بن جاتے ہیں تو علماء ان کے پاس آتے تھے مسائل حل کرانے کے لیے۔ بڑے بڑے علماء آپ کی مجلس میں بیٹھے رہتے تھے۔ آپ کے شاگردوں کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ ہے۔ 33 سال تک آپ درس دیتے رہے لوگوں کو۔ طلبہ آپ کی بارگاہ میں آ کر علم دین سیکھا کرتے تھے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ غوث اعظم عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے۔ تو علم سیکھا، لوگوں کو سکھایا۔ تقریر کا معاملہ ہے، 70,000 کا مجمع آپ کے جلسے میں ہوتا تھا، اور آپ کی آواز کی یہ کرامت تھی۔ آج تو ہم مائک میں بولتے ہیں، لاؤڈ اسپیکر ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ کہتے ہیں آواز نہیں آتی، شکایت کر دیتے ہیں، کبھی مائک کے اندر گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ لیکن غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کی کرامت یہ تھی، جیسے پہلے والے تک آواز جاتی تھی ویسے ہی آخر والے تک بھی جاتی تھی۔ 70,000 کا مجمع بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کا تقوی ہے، یہ آپ کا علم ہے۔ سچائی کا دامن آپ نے چھوڑا نہیں، ماں نے وصیت کی تھی۔ دور ایسا تھا کہ لٹیرے ڈاکوؤں کا دور تھا۔ آپ کے دست اقدس پر 1 لاکھ سے زیادہ ڈاکوؤں نے توبہ کی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ 500 سے زیادہ ایسے یہودی تھے جنہوں نے آپ کی کرامت، آپ کا تقوی، آپ کی طہارت، آپ کی قابلیت، آپ کا اخلاق دیکھ کر اور اسلام کی حقانیت دیکھ کر وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ 1 لاکھ سے زیادہ ڈاکو، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ دور کیسا تھا۔ وہ دور ایسا تھا کہ لوگ جو ہے ڈاکہ زنی میں ملوث رہتے تھے۔ وہ دور ایسا تھا کہ لوگ لوٹ مار کیا کرتے تھے۔ لیکن جب آپ علم دین سیکھنے لکھنے گھر سے، تو ماں نے کہا بیٹا جھوٹ مت بولنا۔ حالانکہ ماں اور بھی وصیت کر سکتی تھی، لیکن ماں یہ جانتی تھی کہ اگر بندہ جھوٹ سے بچ جائے گا تو پھر تمام برائیوں سے وہ بچ جائے گا۔ تو آپ نے جھوٹ نہیں بولا۔ ہمدان کے علاقے میں 40 ڈاکو تھے، وہ آپ نے سچائی کا ثبوت پیش کیا، اور آپ کی سچائی، حق گوئی کو دیکھ کر وہ جو ڈاکو تھے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے، سچے مسلمان ہوئے، توبہ کر لی انہوں نے ڈاکہ زنی سے، اور تمام کے تمام ولایت کے عہدے پہ فائز ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آپ کا مقام ہے، اللہ کی عبادت آپ نے کی ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا۔ رب فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو۔ تو غوث اعظم نے ذکر کیا اللہ کا۔ 91 ایئرس کی زندگی آپ نے پائی، 91 سال تک، لیکن آج آپ کے وصال پاک کو 884 سال کا زمانہ گزر گیا۔ وہ 91 سال کی عبادت، اللہ کا ذکر کیا، تو رب نے کیا فرمایا؟ چرچا کر دوں گا۔ تو آج ان کا چرچا ہو رہا ہے۔ 884 سال ہو چکے ہیں، اور یہ چرچا 884 سال تو یہ کم ہے، 8084 سال بھی ہو جائیں گے تب بھی غوث اعظم عبد القادر جیلانی کا چرچا ہوتا رہے گا۔
کیونکہ رب کا وعدہ ہے نا، یہ رب نے فرمایا نا کہ میں تمہارا چرچا کر دوں گا، تمہارا چرچا ہو جائے گا. تو چرچا ہو رہا ہے، نام پہ خرچہ بھی ہو رہا ہے، لیکن جو چرچا کرنے والے، خرچہ کرنے والے، انہیں اس بات کو نوٹ کرنا چاہیے کہ نیاز سے پہلے نماز ہے. نماز پڑھو گے پھر نیاز قبول ہو جائے گی، اور نمازیں چھوڑ کر نیاز کرو گے تو رب بھی راضی نہیں ہوگا. اور رب کے جو ولی ہیں، اللہ والے ہیں، غوث اعظم عبد القادر جیلانی، وہ بھی آپ سے ناراض رہیں گے، وہ بھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے. تو اچھا عمل ہے کھانا کھلانا، اچھا عمل ہے لوگوں کو پانی پلانا، اچھا عمل ہے لوگوں کی خدمت کرنا، خدمت خلق کرنا، لیکن یہاں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، امیروں کو بلا کر پارٹی نہیں کرنا چاہیے. غریبوں کو کھلائیں، مسکینوں کو کھلائیں، لنگر ہے تو سب کو کھلائیں. جہاں بوٹی کے پیچھے پڑے رہتے ہو، روٹی کے پیچھے رہتے ہو، ویسے ہی نماز کو بھی لازم کر لو، کیونکہ یہ فرض ہے، اور سب سے پہلے قیامت میں تم سے اسی نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو لوگ سوال یہاں کرتے ہیں بہت سے، آپ سب سمجھ سکتے ہیں کیسے کیسے سائیکالوجی کے لوگ ہیں کہ کیوں مانتے ہو غوث اعظم کو، وہ تو مر کے مٹی میں مل گئے، نعرہ مت لگاؤ. بہت ساری عقیدے کے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں، لیکن ہم اللہ والوں سے اللہ ہی کی محبت میں پیار کیا کرتے ہیں، اور اس لیے ان کو مانتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کو راضی کر لیا. ان کے وسیلے، ان کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے. جب ہم کسی نیک کا وسیلہ لیتے ہیں تو وسیلہ بالکل لینا چاہیے، جائز ہے، لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے نماز اور پھر نیاز. ایسا نہیں کہ لنگر تو خوب چل رہا ہے، نماز مغرب بھی ہو رہی ہے، عشاء میں بھی لنگر نکل گیا، لیکن اس کے باوجود لنگر ہی کھاتے رہ گئے اور نماز نہ پڑھ پائے. بہرحال اللہ تمام لوگوں کو صحیح معنی میں نیاز کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز پڑھنے کا ذوق و شوق تمام مسلمانوں کے اندر اللہ پیدا فرمائے. بہرحال آپ کیا کہنا چاہیں گے، کامنٹس کر کے بتائیے گا. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا.